السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کی ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج کا ولاگ میں سیٹرڈے کے دن سے سٹارٹ کر رہی ہوں، یعنی کہ آج کے ہی دن سے، اور یہاں پہ ہو رہا تھا صبح کا ٹائم۔ میری طرف سے آپ سب کو گڈ مارننگ۔ آج کو انسیڈنٹلی میری آنکھ جو ہے جلدی کھل گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے دن کو پروڈکٹیو بناؤں، اور یہ جو سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے نا، توبہ، ماما کو تو اس سے نفرت ہو گئی ہے، حالانکہ میں نے پہلی بار پہنا ہوا ہے اور انہوں نے خود ہی میرے لیے پسند کیا تھا۔ پتہ نہیں یہ فرینڈ جو ہے ان کو پسند نہیں آیا یا کیا ہوا، بولتی ہیں آئندہ نہیں پہننا تم نے یہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ جو عائشہ کے بابا پاکستان گئے تھے نا اسلام آباد، وہاں نا ایتھنک کے اسٹور سے لے کر آئے تھے، بس پتہ نہیں ہے مجھے اس کا پرنٹ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا عائشہ بہت زیادہ پھول ہی ہے، سارے اچھے نہیں لگ رہے، ایک تو کلر بھی اتنا پنک ہے، دوسرا قسم کا پنک کلر ہے نا، عجیب قسم کا۔ اور یہ جو باسکٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، توبہ، بابی اس میں بیٹھ کے اس نے نیچے گرا کے اس کو کمپلیٹلی توڑ دیا۔ بالکل وہ وہاں پہ نا کچن میں پڑا رہتا ہے نا فریزر کے اوپر، جا کے اس کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، یہ بھی گر جاتا ہے بیچارہ گڈو۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ بیلکنی سے جو ہے باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا، اور یہ بالکل بھی میرا بیبی الاؤڈ نہیں ہے بیلکنی میں۔ جب بھی چلا جاتا ہے میں چیختی ہوں اس کے اوپر کہ کیوں گئے تم، کیونکہ میری تو جان نکلتی ہے، اس کو میں نہیں چھوڑتی باہر۔ یہ دیکھیں آج تو ارحم نے ہمیں سرپرائز ہی کر دیا، باہر سے ناشتہ لے کر آ کے۔ اس نے ٹھیک 5 منٹ پہلے مجھے کال کی اور مجھ سے کنفرم کیا کہ تم لوگوں نے تو ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے بولا بھائی ہماری تو رات چل رہی ہے۔ جی بالکل، سچ میں تو صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہوں۔ ایان جو ہے بالکل سوتا ہی نہیں ہے، گیم کھیلتا رہتا ہے۔ ہمارے کمرے میں ہی گیم اس نے رکھا ہے نا، اللہ توبہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں بھی میں باہر پھینک لوں گی، تمہارے گیم کو بھی باہر پھینک لوں گی۔ رات کو میں اتنا زیادہ اس کے اوپر غصہ کر رہی تھی، میں نے کہا خدا کے لیے سو جاؤ، بالکل سو ہی نہیں رہا تھا۔ سچ میں اتنے زیادہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ آپ لوگ کہیں گے کس بات کی خوشی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ اسکول اوپن ہو گئے۔ ابھی اسکول والوں نے بھی نا 2 چانس رکھے ہیں، کہہ رہے تھے یا تو آن لائن لے لو یا تو فیس ٹو فیس لے لو۔ میں نے کہا نہ جی نہ، ہمیں آن لائن نہیں چاہیے، فیس ٹو فیس چاہیے۔ ایان کے اسکول میں سب لڑکوں نے نا آن لائن ہی لیا ہے۔ میں نے کہا جا کے کوئی بات نہیں، اگر کلاس میں تم اکیلی بھی ہو نا، تم جا کے تم نے کلاس میں بیٹھنا ہے، میں نے تمہیں گھر میں نہیں چھوڑنا۔ وہ جو بچے ہیں نا وہ صحیح ہوں گے، اچھے ہوں گے، وہ پڑھتے ہوں گے، تم اتنی زیادہ بدتمیز ہو، کلاس لیتا ہی نہیں ہے۔ کلاس لے لیتے اس کے بعد نا خرانٹے مار کے سو رہا تھا۔ میں جا کے پھر جلی جاتی ہوں، ایان اٹھ گئے ہو، کلاس لے رہے یا نہیں لے رہے ہو؟ کہہ رہے ایک پھر سے مصیبت آ گئی ہے۔ مجھے بار بار تنگ کرتی ہے توبہ، مطلب حد ہے، اتنا بڑا ہو گیا، بالکل بھی یہ بندہ رسپانسبل نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ ہو رہا تھا رات کا ٹائم، یہ ہے کل کی ویڈیو کلپ۔ کل جو ہے ماما نے اتنی کوئی مزیدار قسم کی مٹن کڑھائی ہمارے لیے بنائی تھی، ہم لوگ تو انگلیاں چاٹتے ہی رہ گئے۔ تو اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا آئل شامل کر لیا تھا کڑھائی کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے ایک بڑے سائز کا پیاز وہ بھی ایڈ ہو گیا، 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر، اور پھر جو ہے ہم نے بیف کو بھی ایڈ کر لیا تھا، مٹن نہیں تھا بیف ہے۔ اچھا، اور ساتھ میں 1 ٹی اسپون بھر کے کوریانڈر پاؤڈر، 1/4 ٹی اسپون ہلدی، اور لاسٹ میں ½ ٹی اسپون کے برابر جو ہے ریڈ چلی پاؤڈر کا بھی ہم لوگوں نے شامل کر لیا تھا۔ 1 ٹی اسپون بھر کے جنجر اینڈ گارلک پیسٹ، پانی وغیرہ ڈال کے آپ نے اس کو چڑھا دینا ہے چولہے پہ۔ شروع میں تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ چلو کڑھائی میں ہی بنا لیں گے، لیکن پھر بعد میں ماما کو ریئلائز ہوا کہ نہیں، ایان بھوکا ہے، سب کو بھوک لگ رہی ہے، کیونکہ آج کل ہم لوگ دن میں صرف 2 ہی میلز لے رہے ہیں، تو اسی لیے فٹافٹ سے پریشر کوکر میں ہی ہمارا گوشت جو ہے گل جائے گا ٹائم پہ۔ ماما نے بولا میں پاگل ہوں، میں نے بھوکے شیروں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، اگر ٹائم پہ کھانا نہ دیا تو بس میری خیر نہیں ہے۔ اوپر سے آج جو ہے ہیلپر بھی آئی ہوئی تھی، تو پورا دن ہمارا اتنا زیادہ بزی گزر جاتا ہے نا، جب ہی اسی نے آنا ہوتا ہے، اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں۔ خیر پھر اس کے بعد ماما یہاں پہ اپنے لیے مزیدار قسم کا رائتا ریڈی کر رہی ہیں، جو کہ آئرن کے لیے بہت ہی زیادہ پرفیکٹ چیز ہے۔ اس کے لیے بیٹ روٹ ہم لوگوں نے شامل کر لیا تھا، ساتھ میں کیوکمبر، چیری ٹومیٹوز، پرپل والا کیبج، ڈھیر سارا جو ہے دھنیا پودینہ وہ بھی ہم لوگوں نے شامل کر لیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے چاپر کے اندر چاپ کر لینا۔ میں نے پارسلی بھی ڈالے تھے۔ سچ میں جو آئی وی ڈرپ چڑھا رہی ہوں نا، اس کی وجہ سے مجھے اتنا زیادہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اور ساتھ میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، صرف معدے میں گرمی ہوتی ہے، باقی مجھے اتنی سخت سردی لگتی ہے۔ ڈاکٹر کو بھی میں نے بتایا، میں نے کہا مجھے بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی، کہہ رہے بلڈ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی بہت بہت شکریہ، اتنے زیادہ لوگوں نے کمنٹ کیے تھے، میری جیسی بیماری ہے، جیسی سچویشن ہے، بہت سارے لوگوں کا بالکل سیم میری طرح ہے، کسی کی ماں کے ساتھ ہے، کسی کی یہاں تک کہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ مجھے افسوس بھی ہوا، میں نے کہا دیکھیں
ہمارا تو چلو چھوڑے، سچ میں بچیوں کا سن کے اتنا زیادہ مجھے افسوس ہو گیا. 21 ایئر کے، 22، 23، 20 ایئر کے بچیوں کا کمنٹ میں نے سارے پڑھ لیے تھے. اتنا سچ میں افسوس ہوا. میں نے کہا دیکھیں یہ ہمارا جو گندا لائف سٹائل ہے نا، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم تو اپنے اوپر دھیان رکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ بچوں کا سارا دن یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے. گھر کے کاموں میں اتنا مصروف ہو کے اپنے آپ کو نا ہم بھول چکے ہیں. مطلب بس ایک دفعہ جب شادی ہو جاتے، بچہ ہو جاتے، بس اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہماری زندگی تو ختم ہو گئی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اور بس نا عمر بھی گزر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جو کچھ ہے بچوں کا ہی ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سچ میں مجھے اتنا زیادہ افسوس ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہوں میں اپنے ساتھ، کچھ بھی نہیں کر سکتی نا. اس دن ارحم کے ساتھ میں باہر گئی تھی، کوئی انگریز تھی نا، واک کر رہی تھی، اتنی بڑی عمر کی تھی. کہہ رہے تھے ماما یہ دیکھو یہ 50+ ہوگی، اتنا ایج ہوگا اتنا ایج ہوگا. میں نے کہا تم لوگ چھوڑیں گے تو میں جاؤں گی نا ایسے، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ بالکل جا نہیں سکتی. جب بھی میں جانے کی کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ تم لوگ نا آگے کر لیتے ہو. ماما یہ چیز بنا لو، ماما یہ کر لو، ماما وہ کر لو. ماما کا تو بیڑا غرق کر لیا آپ لوگوں نے. نہ تو میرا خون پورا ہو رہا ہے، نہ تو میں ہاسپٹل جا سکتی ہوں. سچ میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن گھر کی سچویشن کی وجہ سے میں بالکل نہیں جا سکتی. عائشہ تو مجھے کہتی ہے ماما سب کچھ چھوڑو سب کچھ چھوڑو. جب میں چلی جاتی ہوں اس کے بعد پھر مجھے کال پہ کال آتے ہیں، ماما آپ کب آؤ گی؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا. سارا دن باہر ہوٹلوں سے کھانا کھاتے رہیں گے. جب ماما چلی جاتی ہے بس دنیا رک جاتی ہے. سچ میں بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے جو ہے کڑھائی کے اندر 1 ٹی اسپون بھر کے بلیک پیپر پاؤڈر کا شامل کیا تھا، 2 ٹیبل اسپون پھینٹی ہوئی دہی بھی ہماری ایڈ ہو گئی تھی، ساتھ میں گرین چلیز، اور پھر اوپر سے جنجر کے کچھ پیسز کے ساتھ اور کوریانڈر لیوز کے ساتھ گارنش کی، اور یہ مزیدار قسم کی کڑھائی ہماری تیار ہو گئی تھی. اور یہ دیکھیں مزیدار قسم کے پراٹھے جو ہے ماما ہمارے لیے بنا رہی ہیں. خیر یہ پراٹھے تو نہیں ہے، روٹیاں ہی میں بولوں گی. اس کے اندر میں نے تھوڑی سی دیسی گھی ڈال کے میں نے کہا چلو اچھے سے چپاتیاں وغیرہ یا اس طرح پراٹھے وغیرہ بنا کے بچوں کو اچھے لگیں گے نا. بس آج کل یہی ہوتا ہے نا، بچوں کو جو پسند ہے ہمیں بھی وہی پسند ہے. میں نے کہا چلو تم لوگ کھاؤ، انجوائے کرو، مزے کرو. بس تم لوگوں کو ایسی ماں ملی ہے نا، سب لوگوں کو ایسی ماں ملتی ہے. سب پوری دنیا کا ماں تو ایک جیسی ہی ہوتی ہے. ہاں بالکل. اور آپ سب کے اتنے زیادہ ڈھیر میسیجز آئے ہیں کہ پلیز آپ جو ہے سرجری کروا ہی لیں. ہاں سچ میں انشاءاللہ بھی دیکھتی ہوں نا ڈاکٹر کے پاس جا کے تو اس سے مطلب مشورہ کرتی ہوں کہ میرا ڈیسیجن ہاں ہے. تو ابھی وہی کنفیوز ہوں، تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے کیا کروں. آپ سب لوگوں نے اتنا زیادہ سب نے کمنٹ کیے کہ ہم نے کیا، ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے. انشاءاللہ میری بھی آسان ہو جائے گی. لیکن ابھی یہ پرابلم ہے کہ میرا جو خون ہے نا، بلڈ ہے بہت زیادہ کم ہے، 8 ہے نا. ابھی ڈاکٹر کہہ رہی ہے 12 تک پہنچ جائیں گے تو تب صحیح ہو جائے گا. تبھی ماما کے لیے سرجری کا آپشن بیسٹ رہے گا. لیکن ماما جب بھی ہاسپٹل جاتی ہے نا آئرن انفیوژن کے لیے، اس کے بعد اتنے سارے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں کہ کر کے کبھی کبھار تو ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، کبھی ناک بند ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ منہ کا ذائقہ تک غائب ہو جاتا ہے. اور تو اور اس دن ماما نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، اس کے بعد ان کو ایسیڈیٹی ہوئی. ہاں سچ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی اللہ رحم کرے، بالکل کچھ بھی نہیں لے سکتی. NMC والوں نے تو نا میدی کی ٹیبلٹ بھی دی تھی، انہوں نے تو کچھ مجھے دیا ہی نہیں ہے، تو میں تو یوز بھی نہیں کر رہی ہوں. پہلے تو میں نے نا 2 چڑھا لیے تھے، تیسرا جب چڑھا رہی تھی تو مجھے معدے میں پین سٹارٹ ہو گیا. اللہ توبہ. میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا. سوچ رہی تھی میں نے کوئی مرچی وغیرہ کھائی ہے، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. جب اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلے بھی 6 چڑھائے تھے، ابھی پھر سے 5 چڑھاؤں گی. اللہ اتنا زیادہ بھی مطلب وہ تنگ آ گئی ہوں نا. ماما نے اپنی ڈائٹ کو اتنا زیادہ امپروو کر لیا نا، وہ اپنے لیے کلیجی لے کر آئی ہیں، ساتھ وہ ABC ڈرنک بھی پی رہی ہیں، اپنے لیے بیٹ روٹ کا رائتا تک بنانا شروع کر دیا الحمدللہ سے. ہاں ساتھ میں انار بھی کھا رہی ہوں. آپ لوگوں نے بتایا کشمش کا یہ سارا کچھ میں لے رہی ہوں، انجیر وغیرہ سارا کچھ لے رہی ہوں. لیکن ڈر بھی بہت زیادہ لگا رہتا ہے نا کہ اتنا زیادہ گرم والا وہ IV ڈرپ وہ بھی چڑھا رہی ہوں، ساتھ میں یہ گرم چیزیں بھی کھا رہی ہوں. ایسا نہ ہو پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے. اس نے کل اتنا زیادہ مجھے ڈرایا، وہ تو بتاؤ نا. ہاں میں نے کہیں پہ پڑھا ہوا تھا کہ کیا کہتے ہیں میدے کی گرمائش کی وجہ سے آئرن ٹھیک سے باڈی میں ابزارب بھی نہیں ہو پاتا. ہاں یہ بات سن لو. دیکھیں آپ ابھی اس کو بتاؤ کہ یہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہے نا.
بس یہ کہوں گی کہ مارو مجھے مارو. اور یہ برگر بچوں کے لیے نا میں نے برگر بھی گھر پہ بنا لیا. عائشہ مجھے کہہ رہی ہے اسمیش پیٹیز. میں نے کہا اسمیش والا وہ تو ٹول میرے پاس نہیں ہے. میرے دماغ میں آ گئے جو پلیٹ میرے ساتھ ہاتھ میں ہی پکڑا ہے نا, اس کے ساتھ دبا کے اس کو نا میں اسمیش کر لوں گی. واقعی بہت ہی پرفیکٹ ٹرک تھی. آپ لوگ بھی لازمی ٹرائی کیجیے گا. مطلب اتنے اسمیش پیٹیز بنے ہیں نا, مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا ہے یہ ٹرک کام کر گئی. اچھا, اور ساتھ ماما نے اتنے کوئی مزیدار قسم کی سوس ریڈی کی ہوئی تھی نا, میرے منہ میں تو پانی آ گیا. لیکن اس سے پہلے میں نے کڑھائی کھائی ہوئی تھی تو میں تو برگر کھا ہی نہیں سکتی کیونکہ پیٹ اتنا زیادہ فل تھا. میں اس کو کہہ رہی تھی ایک بائٹ لے لو تم بھی کھا لو, دیکھو چیک کرو کیسا ہے. لیکن ارحم کو بھی بہت اچھا لگا. عائشہ مجھے کہہ رہے 5 گائز کی طرح نا آپ نے ایلومینیم فوائل میں نا ریپ کیا. میں تو اس کو کہہ رہی تھی وہ جو بٹر پیپر ہے نا وہ ختم ہوا تھا ہمارا. اتنا کوئی مزیدار قسم کا جوسی برگر بنا تھا نا, میں تو میرے منہ میں پانی آ گیا قسم سے. اور ہم نے بولا اب سے تو میں نے ریسٹورینٹ سے جا کے چیز برگر کھانا نہیں ہے. ماما کہتی ہیں کہ میں تم لوگ کی نوکرانی ہوں. ہاں ابھی ارحم کہہ رہا تھا رات کی مطلب 11 بج رہے تھے, کہہ رہے ہر روز ہمیں کہہ کے تھک گیا تھا ماما آپ لوگوں کو نا ایک اچھی سی جگہ لے کر جاؤں گا, ایک اچھی سی جگہ لے کر جاؤ. میں نے کہا ہاں لے کر جاؤ گے. ایان کہہ رہا تھا کہیں سویٹ لے کر جاؤ گے. سویٹ کھانے کے لیے میرا بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے. عائشہ کا بھی ایسے تھا اور ایان کا بھی ایسے تھا. کہہ رہے نہیں بس سرپرائز ہے. تو یہ لے کر آ گئے, بخمری نام تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا, یہ ڈیفینس روڈ پہ ہے نا, تو یہ لے کر آ گئے. کہہ رہے بیچارہ اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا, کہہ رہے یہ بہت زیادہ ہیلدی ہے, اتنا اچھا ہے, زبردست ہے. میں عائشہ کو کہہ رہی تھی عائشہ اس کا نام نوٹ کرو, یہ بھی ہم نا اپنے ویورز کو نا مطلب بنا کے کھلائیں گے. میں تو اسی ٹائم بیٹھ کے میں نے ریسیپی کو فوراً سے سرچ کیا اور میں نے ساروں کو بولا کہ جو ڈائٹ پہ مت کھانا کیونکہ یہ سارے ڈیپ فرائیڈ ہیں. مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ لگ بھی نہیں رہے تھے. ایان کا یہ دیکھیں ہنی والا تھا اور اس کو تو اتنے مزے کا لگا. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا کہ آپ کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اور آپ سب نے بھی لازمی ٹرائی کرنا ہے.